سامعین محترم، مدینے کی ایک گلی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا تو ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قریب سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ فلاں انصاری صحابی کا گھر ہے۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، گزر کے چلے گئے۔ اس صحابی کو کوئی ملا کہ حضور گزرے تھے، تیرے گھر کو دیکھا تھا، پر چہرے پر پسندیدگی کے آثار نمودار نہیں ہو رہے تھے، شاید حضور کو تیرا گھر پسند نہیں تھا۔ سامعین محترم، اس شخص نے کہا ایسی بات ہے؟ تو اسے بتایا گیا بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین بوس کر دیا، مکان کو گرا دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دوبارہ گزر ہوا۔ حضور کیا دیکھتے ہیں؟ ملبے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ مکان اپنی جگہ پر نہیں ہے، مکان بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ حضور نے فرمایا اس صحابی کو بلاؤ۔ اس صحابی کو جب بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں تیرے اس گلی سے گزرا تھا، تیرے مکان کو دیکھا تھا، تیرا مکان تیار ہو رہا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خود گرا دیا ہے۔ فرمایا آخر کیا وجہ ہے، کیوں گرا دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے سنا تھا کہ آپ کو میرا گھر پسند نہیں ہے، صرف سنتے ہی بات کی تحقیق نہیں کی، اپنے مکان کو زمین بوس کر دیا۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کہ بات کی تحقیق نہیں کی، مکان کو زمین بوس کر دیا۔ سامعین محترم، صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں اپنے عقیقے سے لے کر میں اپنے ولیمے تک میں دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ سامعین محترم، کہ اگر ان کے طریقہ حیات کو اختیار نہیں کرتا تو اپنی گندی زبان سے ان کا نام میلا نہ کر، اگر ہوا ہے تو پھر ان کا ہو کے دکھا۔ سامعین محترم، میرے مشفق اساتذہ میں سے ایک استاد صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو صاحب، یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، تمہیں بتانا پڑے کہ تم مسلمان ہیں، یہ دیکھو ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے، اس پر در ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ دیکھو ہمارے گھر پر ایک کونے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ سامعین محترم، میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو تم میں سے پوچھیں گی نوبت نہ آئے اور نہ ہی تمہیں ان کو بتانے کی ضرورت پڑے، بلکہ تمہارے طرز زندگی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا چلنا پھرنا ایسا ہونا چاہیے کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ کہیں کہ وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔